بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع اور ایک اور پہلو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری گفتگو جاری ہے قلبی عبادتوں اور اعمال کے تذکرے میں۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں نیت کا جو درجہ ہے، دل کی عبادتوں اور دل کے اعمال میں نیت کی جو حیثیت ہے، اس پر کافی تفصیل سے ہم نے باتیں سنی، اور اسی کے ضمن میں ہماری اپنی گفتگو جاری تھی اخلاص کے سلسلے میں۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیے جانے والا جو عمل ہے، اس عمل کو اس قدر صاف رکھا جائے کسی بھی قسم کے جذبے سے، سوائے اس عبادت اور بندگی کے جذبے کے کسی بھی اور جذبے کے اس میں داخل ہونے سے، اس عمل کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ اس کی صفائی اور شفافیت پوری کی پوری باقی رہے، کسی قسم کی آمیزش، کسی قسم کی ملاوٹ اس میں نہ ہونے پائے۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو، وقف ہو اسی کے لیے کہ اس میں دوسرے کسی قسم کا جذبہ داخل نہ ہونے پائے، یہ اخلاص ہے۔ اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عمل کی قبولیت کی پہلی بنیاد ہے۔ سنت و شریعت کی موافقت کے ساتھ اخلاص کا پایا جانا کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندہ اگر اخلاص اور سنت کی موافقت سے خالی ہو کر اگر عمل کرتا ہے تو اس آدمی کی مثال اسی مسافر جیسی ہے جو اپنے تھیلے میں مٹی بھر کے اٹھا لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مثال بڑی پیاری ہے۔ کیسے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر بھی آدمی بلا وجہ مٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ وہ تعمیرات وغیرہ کے کام میں ہو۔ ایک عام انسان روزمرہ کی زندگی میں وہ مٹی کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل نہیں کرتا۔ اس میں تھکاوٹ ہے، حاصل کچھ نہیں انسان کو، فائدہ کچھ نہیں انسان کا۔ انسان کا اپنا بدن تھک رہا ہے، جسم تھک رہا ہے، لیکن فائدہ اور حاصل کچھ نہیں اس کے پاس۔ اور بات اگر عام انسان کی نہ ہو کر مسافر کی ہو تو مسافر کتنے ہی سامان تعیش کے ساتھ جینے والا کیوں نہ ہو، سفر میں بالکل واجبی اور بہت ہی ضروری ساز و سامان ہی لے کر جاتا ہے۔ تو ایسا مسافر اگر کچھ نہ اٹھا کر اپنی بوری میں، اپنے تھیلے میں صرف مٹی ہی مٹی، بالو اٹھا کر لے جائے، ریتی اٹھا کر لے جا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈالے، تو اس قدر ناکام و نامراد ہے کہ اس پر آپ جتنا چاہے افسوس کریں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اخلاص سے خالی جو عمل ہوتا ہے اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اس سے میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اخلاص اسلامی شریعت کی نظر میں انتہائی اہم ضرورت۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی مجلس کے آغاز میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کے پاس کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ عبادت کیجئے، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کیجئے، انجام دیجئے۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے دین خالص ہے، خالص عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اخلاص کی آدمی حفاظت کرے، اخلاص کو آپ اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خاص طور پہ حکم دیا
ہم نے یہ جو بات آپ کے سامنے رکھی کہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور قسم کا جذبہ اس میں داخل نہ ہونے پائے، اس کی ایک مثال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت کا سامان۔ ایک عبرت یہ ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ سے خون اور جو گندگی گوبر ہے اس کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو خالص بھی ہے اور پینے والوں کے لیے اچھا بھی لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری مثال دی، کہا کہ جو دودھ تمہارے پاس آتا ہے یہ دودھ گوبر، گندگی اور خون دونوں کے درمیان سے نکل کر آتا ہے، لیکن جو دودھ آتا ہے نہ اس پر خون کے رنگ کا اثر ہے، نہ گندگی کے رنگ کا اثر ہے، نہ خون کی طرح اس کے اندر بو ہے، نہ اس کے اندر کوئی گندگی کی بو آپ کو ملتی ہے۔ خالص سفید دودھ ہے اور پینے میں بھی بڑا اچھا اور مزیدار دودھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جس طرح یہ دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے آتا ہے لیکن ان کے اثرات سے محفوظ نکل کر آتا ہے، اسی طرح اپنے اعمال کو مختلف قسم کے جذبات جو دل میں آ سکتے ہیں، آتے ہیں یا پہلے سے ہیں، ان تمام کے درمیان سے نکال کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دو۔ یہ خلوص کی، یہ اخلاص کی مثال ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں عمل جب بندہ کرتا ہو تو عمل میں اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دے کہ اس کا عمل اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، عمل کرنے سے زیادہ عمل کو قابل قبول بنانے کی فکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں سے قبول کرتے ہیں۔ عمل کوئی بھی عمل کر لے، جیسا بھی کر لے، قبول ہو جائے گا ایسا معاملہ نہیں۔ ایک طے شدہ شکل ہے، ایک طے شدہ اس کی صورت ہے، اور اس کے لیے نہ صرف ظاہری شکل ہے بلکہ اس کی ایک معنوی ضرورت بھی ہے۔ عمل کو ظاہری شکل و صورت بھی دو اور ساتھ میں جو معنوی کیفیتیں ہوتی ہیں ان سے بھی عمل کو بھرو۔ ایک ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آؤ جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہو سنت اور شریعت کی موافقت کی وجہ سے، اور اس کا باطن بھی خوبصورت ہو اخلاص کی وجہ سے۔ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی خوبصورتی جس عمل کے اندر ہو وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول قرار پاتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں سے قبول فرماتے ہیں، متقیوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے نبی، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ خوشبخت کون ہوگا جو آپ کی سفارش کا مستحق قرار پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ یہ سوال مجھ سے تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے اندر جو حرص دیکھی ہے، حدیث کے لیے جو تڑپ، جو تلاش، جو جستجو دیکھی ہے، اس کی بنیاد پر مجھے پتا تھا کہ تم سے پہلے کوئی اور مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو جواب دیا، کہا کہ وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبی، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، اپنے دل میں خلوص کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، کلمہ اسلام ہے، کلمہ اخلاص ہے۔ اس کلمے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب بندہ اسے واقعی معنوں میں اخلاص کے ساتھ ادا کرے، اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ ادا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سب سے زیادہ قیامت کے دن یہ بندہ مستحق ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی، بتلائی ہے کہ اپنے عمل کو ہم اخلاص سے خالی ہونے کبھی نہ دیں، اخلاص کو اپنے عمل سے دور ہونے کبھی نہ دیں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں، لوٹ کر مزید گفتگو اس سلسلے میں ہم سماعت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم، میں ہوں عبد الباسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ اخلاص کی اہمیت کے سلسلے میں سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا ایک منظر سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کے اپنے گناہوں کے 99 رجسٹر اللہ تعالیٰ کھول کر رکھیں گے۔ گناہ ہی گناہ اس کے پاس لکھے ہوئے بھرے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اس سے کہا جائے گا یاد کرو کوئی نیکی، اسے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آج کے دن تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بطاقہ، ایک کارڈ اللہ تعالیٰ منگوائیں گے جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایک کارڈ منگوائیں گے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس کارڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھیں گے، پھر 99 رجسٹر پورے کے پورے ایک پلڑے میں رکھیں گے۔ تو وہ جو آدمی جس کے پاس 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے اور صرف ایک کارڈ، ایک بطاقہ کلمے کا لکھا ہوا تھا، ان دونوں کو ایک ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو ترازو کا وہ پلڑا جس میں کارڈ رکھا ہوا ہے وہ جھک جائے گا، وہ وزنی، وہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ ایک روایت یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ واقعہ نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایک تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا، اس نے راستے پر ایک ٹہنی کو جھکا ہوا دیکھا تو اسے یہ خطرہ ہوا کہ کسی بھی گزرنے والے کے سر سے ٹکراتی ہے، اس کو اس نے کاٹ دیا، ہٹا دیا راستے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرمائے اور اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ 3 حدیثیں، 3 کام اس میں ہم اور آپ کو ملتے ہیں۔ ایک تو کلمہ، بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ جس نے پورے کے پورے 99 رجسٹروں پر اپنا وزن ثابت کیا۔ دوسرا، ایک آدمی کا صرف کتے کو پانی پلانا اس کی مغفرت کا پروانہ بن گیا۔ اور تیسرا، وہ آدمی جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، اس کا یہ ہٹانا اس کے جنت میں داخلے کا باعث بن گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں حدیثوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی نازک بات، بڑی اہم بات بتائی ہے۔ کہا آپ دیکھیں خاص طور پر کتے کو پانی پلانے والا اور اسی طرح یہ آدمی جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا، یہ اعمال دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، اسی طرح کلمے کا معاملہ بھی ایک عام انسان جب دیکھتا ہے تو ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ، یہاں جو مثال دی گئی اس میں ایک کارڈ، چھوٹا سا بطاقہ، اس کے مقابلے میں 99 رجسٹر۔ لیکن وہ کون سی چیز تھی جس نے بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا بنا دیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کی وہ کیفیت ہے کہ ان کے اندر کمال کے درجے کا اخلاص نظر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے بقیہ اعمال پہ بھاری قرار دیا۔ یہ اعمال اخلاص کی دولت سے اتنے بھرپور تھے کہ بظاہر چھوٹے نظر آنے کے باوجود یہ بہت زیادہ ہی وزنی ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اسی لیے ان کی نجات کا باعث بن گئے۔ سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ عمل بہت کرنے سے زیادہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کی کیفیت کی طرف توجہ دیں اور اس میں اخلاص کو لانے کی کوشش کریں۔ اور ناظرین کرام، یہ مسئلہ ہم یاد رکھیں، اخلاص اتنی آسان چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ جس کے لیے آسان کر دے تو بہت آسان ہے، ورنہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ وہ 100% اخلاص اپنے اندر پیدا کر سکے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملہ بہت مشہور ہے، وہ کہا کرتے تھے ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہتے تھے کہ میں نے کسی بھی چیز کا سامنا، کسی بھی چیز کا مقابلہ کیا ہو، اس پہ غالب آنے کی کوشش کی ہو، جتنی زیادہ سختی اور مشکل نیت کے معاملے میں مجھے پیش آئی وہ کسی اور چیز میں نہیں پیش آئی۔ کہتے ہیں کہ میں کتنی اسے کوشش کرتا ہوں لیکن بڑی تیزی کے ساتھ وہ نیت پلٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے متعدد لوگوں نے نیت کی درستگی کی طرف توجہ دلائی۔ یوسف ابن اسباط
کہا کرتے تھے کہ نیت کو اس کے بگاڑ سے بچا لینا عمل کرنے والوں کے لیے، نیک لوگوں صالحین کے لیے نیت کو اس کے فساد اور بگاڑ سے بچا لینا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ لمبا عمل کریں، بہت زیادہ عمل کریں۔ یعنی نیک لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عمل لمبا کریں، یا ان کے لیے آسان نظر آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں چھوٹے سے عمل کے اندر اخلاص کو پوری طریقے سے برقرار رکھیں، نیت میں خلل آنے نہ دیں، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس بات کا ہم اور آپ خیال رکھیں کہ نیت کی درستگی یہ میرے اور آپ کے اعمال کی درستگی، میرے اور آپ کے اعمال کی اصل قیمت متعین کرنے کا ذریعہ، میرے اور آپ کے اعمال کی قیمت متعین کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے نیت کی درستگی کی طرف توجہ دیں، اور یہ بات یاد رکھیں، نیت یا اخلاص عمل سے پہلے بھی، عمل کے ساتھ ساتھ بھی، اور عمل کے بعد بھی۔ عمل سے پہلے آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہے تو وہ اخلاص آخر تک اس کے ساتھ چلے، درمیان میں کہیں راستہ چھوڑ کر نکل نہ جائے۔ اور عمل کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ عمل کر لینے کے بعد اس کا تذکرہ یا اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کو ضائع نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اخلاص کی دولت شاید ابتدا میں نصیب ہو جاتی ہے، لیکن عمل کے دوران ہماری نیتیں پلٹ جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، اور عمل کے دوران بھی اگر حفاظت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمل کے بعد ہم اس کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ عمل کے بعد اس کا تذکرہ مجلسوں میں کر کے، اس کا اشتہار نکال کر، یا اپنی خدمات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کر کے ہم اپنے اعمال کو ضائع کر لیتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو ختم کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارا اپنا اخلاص ہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، انما یرید اللہ نیتک و ارادتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات قرآن مجید کی اس آیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں قربانی جو کرتے ہو، جانوروں کو جو ذبح کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ تو ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا اپنا تقوی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والا جو اصل عمل ہے وہ آپ کی اور میری نیک نیتی۔ اسی لیے سلف صالحین اپنے اعمال کی بڑی حفاظت کرتے تھے، عمل کے دوران بھی، عمل کے بعد بھی۔ محمد ابن واسع کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ رات رات بھر وہ روتے رہتے ہیں تکیے پر، لیکن اسی تکیے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی ان کی بیوی کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ کوشش کرتے تھے اپنے اخلاص کو بچانے کی، اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی۔ ابن محیریز ایک عبادت گزار انسان ہیں، بڑے نیک نام انسان تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ یہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں کچھ سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ کپڑے کی دکان پر پہنچتے ہیں، اپنے غلام کو لے کر کپڑے کے دکاندار سے بات چیت ہوتی ہے۔ دکاندار سے بات چیت ہوتی ہے تو دکاندار اس کی قیمت بتاتا ہے کپڑے کی، مول تول کی گفتگو جاری رہتی ہے، کچھ گھٹانے بڑھانے کی بات جاری رہتی ہے کہ اچانک غلام اس دکاندار سے کہتا ہے کہ بھائی قیمت کم کرو، تمہیں پتہ نہیں یہ ابن محیریز ہیں، تم کو پتہ نہیں یہ ابن محیریز ہیں۔ وہی نیک نام آدمی، وہی بزرگ آدمی، وہی دیندار آدمی۔ ابن محیریز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنے غلام کی زبان سے یہ الفاظ سنے، دکاندار سے مول تول کی بات ختم کر دی، کہا کہ بس کرو، اور جو قیمت دکاندار نے طے کی وہ ادا کر دی، اور اس کے بعد اپنے غلام کو ڈانٹا، ڈانٹ کر کہا کہ اما تدری اننا نشتری باموالنا لا بادیاننا، کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم چیزیں خریدتے ہیں تو اپنا مال دے کر خریدتے ہیں، اپنا دین دے کر، اپنی دینداری دکھا کر نہیں خریدتے۔ سبحان اللہ، یہ عمل کی حفاظت کی کیسی عجیب و غریب مثال ہے۔ ہم دیکھیں، غلام یہ چاہتا تھا کہ وہ دکاندار ان کی دینداری، ان کی نیک نامی کا تذکرہ سن کر قیمت کچھ گھٹا دے، لیکن ابن محیریز نے یہ سمجھا کہ گویا مطلب یہ ہوا ہماری دینداری کے بدلے ہم یہاں فائدہ لیں گے،
قیمت گھٹائیں گے تو گویا اپنی دینداری کو ہم نے بیچ دیا. یہاں ہم نے اپنے دینداری کے جذبے کو، اپنے عمل کو ایک ادنا سی چیز کے لیے قربان کر دیا. اسی لیے کہا کہ انما نشتری باموالنا لا بادیاننا. ہم مال خریدتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں تو اپنے مال دے کر خریدتے ہیں، اپنا دین دے کر نہیں خریدتے. معلوم یہ ہوا کہ سلف صالحین کی نظر میں اپنے اعمال کی حفاظت کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی. ناظرین کرام، کہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل قبول ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جس قدر خالص ہوگا اسی قدر زیادہ قابل قبول قرار پاتا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات سنن نسائی کی روایت میں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے وہی قبول کرتے ہیں جو عمل خالص ہوں. ناظرین کرام، اخلاص عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اور دل کی عبادتوں میں سے بنیادی عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے ہر عمل میں اخلاص کی توفیق سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.